اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج ذی الحج شریف کی 10 تاریخ اور عید الاضحیٰ کا دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جو میں نے رب سے مانگے ہیں اور رب تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد، یعنی کہ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگو اولاد کے لیے تو نیک اولاد مانگو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس معاشرے کے اندر کئی والدین اپنی اولاد سے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اولاد نہ دیتا، یا وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صرف اولاد کے لیے دعا نہ مانگو، رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے نیک لڑکے کی، نیک بیٹے کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کی اولاد نہیں تھی، اور آپ نے خود اجازت دی کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ یہ شرعی طور پہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر مرد شادی دوسری کرتا ہے تو پہلی بیوی سے حالانکہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ملک کا قانون تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت آپ لیں، اس کے بعد آپ دوسری شادی کریں، لیکن شرعی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اب وقت میرا تھوڑا ہے، جس طرح یہ دعا زارا کا کیس سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا، بڑا ہٹ ہوا، بڑا وائرل ہوا، اور لوگوں نے بڑا میڈیا نے اس کام کو اٹھایا کہ یہ جناب نکاح ہو گیا، یہ شادی ہو گئی، یہ لو میرج ہو گئی۔ بھائی کیسے ہو گئی؟ کورٹ میرج کیسے ہو جاتی ہے؟ ولی کے بغیر نکاح کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس میں ہر مکاتب فکر، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث ہو، سب متفق ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ لوگوں نے اتنا پروموٹ کیا اس کو کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، اور ماں باپ کھڑے ہیں عدالت میں، وہ بچی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایسے واقعات اس قوم کو سنائے جا رہے ہیں۔ لیکن میرا وہ عنوان نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ بے شک مولوی پڑھا دے، بے شک عدالت میں آپ نکاح کر لیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ کیا نکاح کے لیے شرائط ہیں کہ ایک خاندان میں لڑکا لڑکی لو میرج کرتے ہیں ایک ہی خاندان میں، تو پھر ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں اگر لڑکا یا لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔
اب لوگ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار جج نے طلاق دے دی ہے۔ جج کون ہوتا ہے کسی کی بیوی کو طلاق دینے والا؟ ہم نے شریعت نہ پڑھی ہے نہ سیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہراً، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو قیامت تک ہے۔ کہ نوجوان جہاد پہ گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے آنے تک تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، منع کر گیا، واپس نہیں آیا۔ اس بیوی کا جو والد تھا وہ بیمار ہو گیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند مجھے منع کر کے گیا تھا، میرا والد بیمار ہے، تو کیا میں والد کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا تجھے خاوند نے منع کیا ہے، میں سارے نبیوں کا امام نبی ہو کے تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو جناب اپنے والد کی بیمار پرسی نہیں کر سکتی۔ اس کا والد فوت ہو گیا، لوگ اس کے والد کی میت کو اٹھا کے اس کے گھر کے دروازے پہ باہر لے آئے۔ دروازہ اتنا تنگ تھا کہ دروازے سے چرپائی نہیں گزرتی تھی۔ پھر پیغام بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا والد فوت ہو گیا ہے، میرے والد کی میت میرے گھر کے دروازے کے باہر ہے، اجازت ہو تو میں 2-4 قدم دروازے کے باہر نکل کے اپنے والد کا منہ دیکھ لوں۔ سرکار نے فرمایا بی بی میں محمد تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے عمل کیا، اس نے نہیں دیکھا، لوگوں نے دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا تو تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا پیغام، فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو، پہلے تو نے 2 مرتبہ پیغام میری بارگاہ کے اندر بھیجا تھا، میں نے تجھے اجازت نہیں دی تھی، اب میں محمد تیری بارگاہ کے اندر پیغام بھیج رہا ہوں کہ تجھے مبارک ہو، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ سرکار اجازت نہیں دے سکتے، فرمایا میں نہیں دے سکتا، تو جج طلاق دے دیتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ عدالت ہے۔ بہرحال میرا وہ عنوان نہیں، میں بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہا ہوں۔ آپ کو اجازت دی تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میری طرف سے اجازت ہے آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ آپ نے نکاح فرمایا، پھر دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے خوشخبری سنا دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نیک بیٹے کی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے۔ مختلف روایات آتی ہیں، 75 سال بھی ہے، 86 سال بھی ہے، مشہور و معروف 86 سال۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 86 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رشک کرنے لگیں، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، راز ہوتا ہے۔ کہنے لگیں یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس دودھ پیتے بیٹے کو آپ کہیں دور چھوڑ کے آ جائیں، ان کو مجھ سے جدا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا میرے پیارے خلیل حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، اور جہاں آج آب زمزم ہے یہاں جنگل تھا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑا، تھوڑا سا پانی تھا، کھجوریں تھیں، وہ ان کے حوالے کیں، اور آپ واپس چل پڑے ملک شام کی طرف۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی کہ اے میرے سرتاج آپ ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ تو آپ نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت خود فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ پانی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیاسے ہیں، آپ ماں ہے، بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے یہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، آپ نے 7 چکر لگائے۔ جہاں آج آپ نے دیکھا
کہ لوگ حاضر ہوتے ہیں تو وہ گرین لائٹ لگی ہوتی ہے کہ وہاں پر جناب وہاں جو بندہ جائے وہ دوڑے۔ اس وجہ سے کہ سیدہ حائرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں دوڑی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو آج بھی زندہ رکھا، قیامت تک زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ جب جاتے ہیں تو اس اللہ کی بندی کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب 7 چکر لگائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو حضرت حائرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا ماء زمزم کہ اے پانی رک جا، رحمہ اللہ، سرکار نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسماعیل پہ، اگر وہ پانی کو یہ نہ کہتی کہ اے پانی رک جا تو یہ پانی ایک دریا بن کے ہر طرف جاری و ساری ہو جاتا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ رک جا، وہ پانی رک گیا تو حضرت حائرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہوئیں۔ آپ نے وہاں ڈیرا لگا لیا، لیکن جب ایک قبیلے کا گزر ہوتا ہے انہوں نے دیکھا کہ چند پرندے وہاں بیٹھے ہیں، وہ پانی کے متلاشی تھے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا ایک عورت ہے اور دودھ پیتا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ پانی پی سکتے ہو۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ آباد تو ہو جاؤ لیکن پانی پہ آپ کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا، اس شرط پہ کہ پانی پہ آپ کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا۔ وہ راضی ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ایک شہر آباد کرنا چاہتا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ یا اللہ یہ جنگل ہے، اب زہرن تو جنگل ہے نا، لیکن اس کو ایک شہر بنا دے، اور شہر بھی وہ بنا کہ جو امن والا شہر ہو، اور یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یا اللہ جنہوں نے میرا کہنا مانا ہے وہ تو میرے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ آپ نے بڑی لمبی دعا فرمائی، 13 سپارے بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور آج دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیے۔ آج لوگ کہتے ہیں بے شک مہنگائی کا دور ہے، بے شک حج کا کتنا ریٹ ہے، لیکن آپ وہاں حاجیوں کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کیسے لگتا ہے کہ کوئی مفت حج پہ جا رہے ہیں سارے۔ یہ وہ آپ کی دعا کا اثر ہے۔ پھل کے لیے آپ نے دعا فرمائی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، سارا ذکر ہے نا قرآن پاک میں۔ آج آپ دیکھیں شہر مکہ، وہاں حالانکہ کوئی زہرن باغات نہیں ہے لیکن ہر قسم کا پھل وہاں پہ موجود ہے۔ پھر امتحان پہ امتحان، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میری رضا کی خاطر آپ کو آگ میں جانا پڑے گا۔ پھر دوسرا امتحان کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑو۔ آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ یا اللہ کیوں چھوڑوں، 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا ہے، یا اللہ مجھے بڑا پیارا ہے، سوال ہی نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی تھے، آپ چھوڑ آئے۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ اب آپ نے پھر نہیں عرض کیا یا باری تعالیٰ امتحان پہ امتحان مجھے لیے جا رہا ہے۔ 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، جو مشہور و معروف روایات ہیں، 8 مرتبہ۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک روایت میں 7 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں 13 سال کا ذکر ہے۔ آپ پھر گئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جا کے کہا اے حاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، نلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ نلا کے کپڑے پہنا کے جب تیار کیا، پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور ہاتھ میں رسی اور چھری لے لو۔ پوچھا اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے راستے میں قربانی کی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے راستے میں قربانی کی ضرورت پڑ جائے۔ اور آپ باپ بیٹا جب چلے تو بچہ اب سوال کرتا ہے ابا جان جو آپ کا دوست ہے جس کو ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں
اس کا مکان کدھر ہے؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا بیٹا میرا جو دوست ہے وہ مکان میں نہیں رہتا، وہ لا مکان میں رہتا ہے۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے ابا جان جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائے گا؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، میرا جو دوست ہے وہ خود کھانا تو نہیں کھاتا لیکن سب کو کھلاتا ہے۔ اب اس طرح یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کے گئے؟ آپ نے فرمایا دوست کے ساتھ ملاقات تھی تو بچے کو لے گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں وہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہو تو باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ یہاں سے نا امید ہوا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا اے اسماعیل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ہم ابا جان کے دوست کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے پھر کہا کہ آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ بچے کے گلے پہ چھری چلا دے؟ کہنے لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہی جواب دیا اگر میرے رب کا حکم ہے تو یہ ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ اب ادھر دوسری جگہ سے بھی شیطان مایوس ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور جا کے کہنے لگا اے ابراہیم یہ خواب سچے نہیں ہوتے، یہ خواب سچے نہیں ہوتے، آپ کو 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور آپ اس کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے 7 کنکریوں کو اٹھایا اور جہاں جہاں وہ رکاوٹ بنتا تھا آپ نے اس کو ماری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا پہ عمل کرتا ہے۔ حج اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں پہ عمل پیرا ہونا، عشق و مستی کا نام حج ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حج کی کوئی جماعت تو نہیں ہوتی نا، کوئی عمرے کی جماعت تو نہیں ہوتی، یا کوئی جماعت ہوتی ہے حج کی یا کوئی عمرے کی نہیں ہوتی نا، یہ عشق و مستی ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آپ نے یہ زور زبردستی نہیں کی، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، سورہ صافات کو دیکھیں، پہلے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو نیک بیٹے کی بشارت دی گئی کہ آپ کو نیک بیٹا میں عطا کروں گا۔ فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اب بتاؤ کہ آپ کی مرضی اور منشا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پاؤں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کو آپ دیکھیں، اکثر لوگ جب اشتہار بنواتے ہیں یا شادی کارڈ بنواتے ہیں تو وہ الف اور نون انشاءاللہ ملا کے لکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے لکھنا ہے نا تو ابھی میرے آپ کو مثال سے میری سمجھ آئے گی، نہیں تو قرآن پاک کی آیت دیکھ لینا، یہ الف الگ ہے اور نون جو ہے یہ الگ ہے، اس کے نیچے زیر ہے ان، بات سمجھ آ رہی ہے؟ الف کے نیچے زیر اور آگے نون، ان کو الگ لکھنا ہے اور شاء اللہ اس کو الگ لکھنا ہے۔ جو لوگ ملا کے لکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ غلط ہوتا ہے۔ آپ عید کے اشتہار میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ثنا خان اپنے عید کی مساجد کے جب ٹائم لکھے تو اس سب نے تقریباً اکثر لوگوں نے انشاءاللہ ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ بھائی جو لفظ ہے نا قرآن پاک کی یاد ان الگ ہے اور شاء اللہ یہ الگ ہے۔ بہرحال اب میرے 2-3 منٹ سے رہ گئے ہیں، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھا کہ بچہ بھی راضی ہے لیکن
بچہ کہتا ہے کہ ابا جان ایک گزارش یہ ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ رسی کے ساتھ میرے پاؤں اور میرے ہاتھ باندھیں۔ اب ادھر آپ توجہ کریں، جب باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو بیٹا جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو انہیں تسی مسیحی پیسے دے رہے ہو تو خود جیبوں سے کڑھ کے دے رہے ہو، زور زبردستی کوئی نہیں نا۔ تو یاد ہے زور بندہ مندا نواز بندہ جیبوں سے بٹکو کڑ کا کرنی کاڑی یار کاڑی کر، زبردستی وہ ہوتی ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ راضی ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا راضی ہے ذبح ہونے کے لیے، تو پھر ضرورت کیا پڑی کہ پاؤں کو کیوں باندھا گیا، ہاتھوں کو کیوں باندھا گیا؟ اس وجہ سے جب انسان کی روح پرواز ہوتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو مولا علی نے فرمایا جب انسان کی روح پرواز ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندے کو 1000 تلوار مارو تو یہ تکلیف کم ہے، اور ایک بندے کی جب روح قبض ہوتی ہے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک زندہ بکری کی کھال اتار دو، یہ تکلیف کم ہے، ایک انسان کی روح پرواز ہوتی ہے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں او چھوڑو جی اے جان بڑا میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، تو سب مولوی صاحب کہیں گلاں کر دیو، میں کسی گلاں نہیں کرتے کہ جدوں اسرائیل آیا تو پتہ چل جانا جناب صاحب کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے عرض کی ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں، جب آپ چھری چلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی کہیں میں تڑپوں اور میرے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے نہ ہوں گے، ایک تو میرے خون کی چھینٹیں آپ کے اوپر پڑیں گے، اور دوسرا کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جو والدین کے بے ادب ہیں ان کی صفوں میں کھڑا نہ کر دے۔ یہ ہے ماں باپ کا احترام۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسن آپ میرے بڑے بیٹے ہو، حسین چھوٹا ہے، ساری زندگی گزر گئی کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، میں آپ کی ماں ہوں، آج میرا دل کرتا ہے کہ دسترخوان پہ ماں اور بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ آپ نے ہاتھ جوڑے، آج کی امی جان یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤں۔ خاتون جنت نے فرمایا بیٹا کیا وجہ ہے؟ آج کی امی جان جب دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو کھانا رکھیں گے، اور آپ ایک لقمہ جب لیں گی اس کے بعد آپ کی نگاہ دوسرے پہ ہوگی کہ اس کے بعد میں یہ لقمہ لوں گی، کہیں اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ نہ چلا جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے والدین کے بے ادب جو لوگ ہیں ان کی صفوں میں کھڑا نہ کر دے۔ اس وجہ سے میں احتیاط کرتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ یہاں لوگ ماں اور باپ کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، فیس بک پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار عید مبارک، وہ اپنے ماں باپ کو بھی کہو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کہو، جہاں یہ قربانی کر رہے ہو، اب میرا ٹائم لمبا چوڑا نہیں ہے، بات ختم، کہ جہاں قربانی کر رہے ہو یہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن جو آپ کے اندر انا ہے، جو بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ان چیزوں پہ چھری پھیر دینا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے مستحب کو فرض سمجھ لیا، لیکن فرض کو ہم نے مستحب سمجھ لیا۔ میں کل بھی درس میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دین لیا، لوگوں سے سنا کہ قربانی کرنی ہے، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، خط نہ کرو۔ بھائی کس وجہ سے؟ کہ سرکار نے فرمایا۔ ٹھیک ہے بھائی کوئی انکار نہیں ہے، ایک حدیث گزری ہے میری نگاہ سے، مان لیا آپ کی، میں بات مان لیتا ہوں کہ آپ لوگ خط نہ کرائیں، آپ بال نہ کاٹیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے حکم فرمایا ہے۔ اگر سرکار نے فرمایا تو یہ مستحب ہے، کوئی کرتا ہے ثواب ہے، نہیں کرتا گناہ کوئی نہیں، قربانی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، قربانی کے ثواب میں کمی کوئی نہیں۔ لیکن حدیثیں جو 70 داڑھی پہ حدیثیں نبی پاک کی 70 حدیثیں، فرمایا کہ داڑھی نہ کاٹی کرو، وہ کبھی آپ نے نہیں سنی، اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ یہاں تو لوگ زبردستی مستحب پہ خود بھی عمل کر رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہو بھائی قربانی کرنی ہے وال نہ کٹائیں اور ناخن نہ کٹائیں، کیوں؟ سرکار فرمایا جناب مستحب عمل ہے۔ تو جڑی داڑھی واجب ہے 70 حدیثاں، جس طرح نماز اب یہ عید کی نماز ہے یہ واجب ہے، اب لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ یہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے مستحب کو سمجھ لیا کہ یہ فرض ہے، اور فرض کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ مستحب ہے، جب دل کیا تو کام کر لیا، جب دل نہ کیا تو ہم نے کام چھوڑ دیا۔ تو خدا را اپنی نمازوں کی آپ حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ آباد رکھیں،
جب اللہ کے گھر کو آپ آباد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بھی آباد رکھے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔